دیکھو بچے بول رہے ہیں لیکن پیچھے سے آوازیں کم آ رہی، پتہ چلا کہ التحیات کمزور ہے، ایسا لگ رہا ہے نا، سکھانا پڑے گا۔ التحیات پڑھتے، التحیات کے بعد کیا پڑھتے؟ ارے بھائی بولو نا، درود شریف پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اسی طرح اللہم بارک۔ ارے درود شریف پڑھتے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ جب نازل کرنا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت علمی بات میں آپ کو بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت علمی بحث ہے، اس کو میں بہت آسان انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آقا کا مرتبہ سمجھ میں آئے اور جب درود شریف پڑھیں تو دل مچل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی، کیا آیت نازل فرمائی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود و سلام بھی میں نے پڑھا ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتلا رہا ہے؟ دیکھو بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت علمی بات آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود نازل کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، کس پر؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود نازل کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تم بھی میرے محبوب پر سلام بھیجو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ صحابہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سلام کیسے بھیجتے ہیں، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ سلام کیسے بھیجتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ درود کیسے بھیجیں۔ ہمیں یہ تو پتا کہ سلام کیسے بھیجتے ہیں، ارے کہاں پتا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ارے دیکھو سلام بھیجتے ہیں، ہم سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ہر نماز پڑھنے والا آقا پر سلام بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں پتا ہے سلام، تو ہمیں پتا ہے کہ سلام کیسے بھیجتے ہیں، درود نہیں پتا ہم کو درود کیسے بھیجیں، درود نہیں پتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ درود ایسے بھیجو، کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ جو درود ابراہیم جو التحیات کے بعد پڑھتے، آقا نے صحابہ کو بتلایا کہ درود ایسے بھیجو۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں سلام تو پتا کہ سلام کیسے بھیجتے، ہمیں درود نہیں پتا، درود کیسے بھیجے؟ آقا نے یہ درود بتلا دیا۔ اب سمجھنا بات کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تم میرے محبوب پر کیا بھیجو؟ درود بھیجو۔ حضور سکھا رہے ہیں صحابہ کو کہ کیا بھیجو؟ درود۔ کیسے بھیجو؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کا ترجمہ کرو تھوڑا سا، اللہم صلی علی محمد، پورے کا ترجمہ نہیں، اتنا الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اور آسان کر دو، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج، کس پر؟ تیرے محبوب پر۔ ارے ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ ارے اتنی بات سمجھ میں آئی ہو تو میں آگے بڑھوں، تو پھر اسی کو سمجھاؤں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں سلام تو پتا، درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے کہا یہ درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ اس کا ترجمہ آپ کو بتلایا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد الرسول اللہ پر درود بھیج۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو درود بھیج۔ ارے سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے محبوب پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ کیسے بھیجیں؟ کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ نے ہم کو کہا کہ
کہ تم میرے محبوب پر درود بھیجو، ہم نے اللہ کو کہا اے اللہ تو بھیج۔ ارے بھئی یہ تو ایسا ہوا نا، یہ تو ایسا ہوا، کیسا ہوا کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ بیان کرو، میں نے آپ سے کہا آپ بیان کرو۔ ارے بھئی میں نے آپ سے کہا کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ، اور آپ نے کہا حضرت آپ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ ارے نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بابا؟ میں نے پہلے کہا کہ علمی بحث ہے لیکن بڑے مزیدار جواب ہے، علامہ سخاوی نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آقا کا مرتبہ سمجھنے کے لیے۔ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پر درود بھیجو، حضور نے صحابہ کو سکھایا اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو حضور پر درود بھیج۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ اللہ نے ہم کو کہا، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہم کو کہا تم درود بھیجو، ہم نے اللہ سے کہہ دیا اللہ تو درود بھیج۔ اب سنو علامہ سخاوی نے کیا جواب دیا، جواب یوں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم تو دیا کہ تم میرے محبوب پر درود بھیجو، لیکن سنو ایمان والو، میرے محبوب کا مرتبہ اتنا بلند ہے، میرے محبوب کا مقام اتنا اونچا ہے، میرے محبوب کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا نرالا ہے کہ تم درود بھیج نہیں پاؤ گے، تم تو بس اتنا کہہ دو کہ اے اللہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شایان شاعت درود بھیج، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے آقا پر کما حق درود بھیج سکیں۔ اے اللہ بس ہم تو اللہم صلی علی محمد کہہ کر، اللہم بارک علی محمد کہہ کر تیرے حوالے کر دیتے ہیں، وہ تو تو ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ تو تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں بھیج سکتے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ میں کہوں کہ آپ بیان کرو، آپ کہو کہ نہیں حضرت میں کہاں بیان کر سکتا ہوں، بیان تو آپ ہی کریں۔ آقا کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہم سے تو بس اتنا کہلوا دیا گیا اور اللہ کے حوالے کروا دیا گیا کہ اللہ تو ہی اپنے حبیب کے شایان شان رحمتیں نازل فرما دے، درود نازل فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو اتنا عظیم معجزہ ملا۔ میں وہ بات کو مکمل کروں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو بتلا رہا تھا، اور بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کا حال آپ پر منکشف فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ گزر گئے، جس کام سے آپ جا رہے تھے وہاں تک پہنچے، وہاں سے واپس آئے تو ماجرا کچھ اور کہ ابھی جس کو عذاب ہو رہا تھا اب وہاں پر رحمت کے فرشتے موجود، جنت کی نعمتیں موجود ہیں۔ ایک طرف کو گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، ابھی جب میں گیا تھا تب تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، ادھر سے آیا تو اللہ تیری طرف سے جنت کی نعمتیں اس کو دی جا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی کہ اے عیسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اس کا جب انتقال ہوا تھا تو اس نے زندگی بھر فسق و فجور کیا، گناہ کیے، عیاشیاں کی، بڑے بڑے پاپ کیے، جس کے نتیجے میں اس کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ مرا اپنی بیوی کو امید کی حالت میں چھوڑ کر مرا، وہ بچہ پیدا ہوا، جنم لیا، دودھ پیا، دودھ چھوڑا، چلنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا۔ اے عیسیٰ، دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مکتب میں استاذ کے حوالے کیا، جب تک تم ادھر گئے تھے تب تک وہ بچہ بھی استاذ کے پاس پہنچا نہیں تھا، اور جب تم ادھر سے آئے تب تک وہ بچہ استاذ کے پاس پہنچ چکا تھا، اور استاذ نے اس بچے کو پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا۔ اے عیسیٰ، مجھے شرم آتی ہے کہ معصوم
سا بچہ زمین کی پیٹھ کے اوپر میرا نام لے، اللہ کہے، رحمان کہے، رحیم کہے، اور اسی معصوم بچے کے باپ کو زمین کے پیٹ میں عذاب میں مبتلا رکھوں؟ اے عیسیٰ، اس بچے کے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اس کے باپ کے عذاب قبر کو میں نے دور کر دیا۔ یہ مکتب، یہ بسم اللہ، یہ قرآن کریم، یہ دعائیں، لیکن اس میں بڑا کردار ماؤں کا ہوتا ہے۔ مکتب اگر کامیاب ہوگا، مکتب اگر قیمتی بن پائے گا، مرتب منظم چل پائے گا، تو اس میں سب سے بڑا کردار ماؤں بہنوں کا ہوگا کہ مائیں بہنیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے انہیں وقت پر پہنچائیں، اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ماں کی دعاؤں اور محنتوں کے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، میں نے سنا ہے کہ آپ تو بڑے دیوانے اور عاشق ہیں ماشاءاللہ، آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ارے نام سنا ہے؟ ارے نام سنا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا؟ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سلطان الہند، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت لمبے سفر سے تشریف لائے۔ اس زمانے کا ہندوستان جس میں پاکستان، افغانستان، نیپال، بھوٹان سب کے سب شامل تھے، بہت لمبے سفر سے تشریف لائے، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر وہ چپے چپے میں گئے۔ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے نا، مائیں بہنیں بہت توجہ کے ساتھ سن لیں، اور بات ختم کر رہا ہوں کہ وہ جب سفر سے لوٹے نا، سفر سے جب انسان آتا ہے نا تو تھکا ماندہ ہوتا ہے، چہرے پر گرد و غبار ہوتا ہے، تھکان کے آثار محسوس ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹا، جیسے ہی خواجہ گھر تشریف لائے ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ سنو نوجوانوں، ماؤں کا ادب اور احترام سنو، ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ماں کے قدموں کو دبانے لگے، انتہائی با ادب، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، سلام کیا۔